عید الفطر کا دن بڑا مبارک دن ہے، بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شان ہے، عید الفطر کا مبارک دن جب شروع ہوتا ہے، آج کے دن کی جو فضیلت ہے عید کا دن جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین مین جگہوں پر، چوکوں کے اندر، گنجوں کے کناروں پر آ کر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا زمین پر آنا اور ان چوکوں کے اندر کھڑے ہو جانا، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ندا دے رہے ہوتے ہیں، پکار پکار کر کہتے ہیں اے امتی محمدیہ کے لوگوں، پیغام لوگوں کو میسج کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے عطا کرنے والے رب کی طرف آؤ، اس رب کی طرف آؤ جو تمہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو ختم کر کے تمہیں اپنا مقبول بندہ بنانا چاہتا ہے۔ تو لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آج کا مبارک دن تو آج بھی ہے، ہم نے تو چوکوں میں، گلیوں کے کناروں میں فرشتوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی اس آواز کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لوگوں تم اپنے بہت زیادہ عطا کرنے والے رب کی طرف آؤ، اس رب کی طرف آؤ جو بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر کے تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا دے گا۔ ہم نہ تو ان کو دیکھ رہے، نہ ان کی آواز سن رہے، کہ تو وہ فرشتے ہیں، ہم ان کی آواز تو نہیں سن رہے، ہم دیکھ تو نہیں رہے، لیکن یہ غور کرو کہ یہ فرمان کس کا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم آواز بھی نہیں سنتے، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں مان لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مانا ہے کہ کوئی نہیں۔ کیا جنت ہم نے دیکھی ہے؟ دوزخ ہے، ہم نے مان لی ہے۔ یعنی دیگر جتنے معاملات ہیں وہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر مانے۔ تو یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے مبارک دن جو ہے وہ اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ لوگوں کو ندا دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں بہت زیادہ عطا کرنے والے رب کی طرف آؤ، اس رب کی طرف آؤ جو تمہارے گناہوں کو ختم کر کے تمہیں اپنا مقبول ترین بندہ بنا لے گا۔ یہ آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق جو ہے اس آواز کو سنتی ہے کہ جو فرشتے یہ ندا دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ندا پر خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے۔ اب فرشتوں کی ندا تو ہو گئی ہے مکمل، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ضروریات پورا کر دے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارا خاتمہ خیر پر فرمانا۔ ایک تو ہے یہ ہماری التجا کہ ہم یہ کہیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، اور اس بات میں کتنا لطف ہے کہ جب رب فرمائے کہ اے میرے بندے، لوگ جب مسجد میں عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں نمازیں عید پڑھنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے اے میرے بندوں۔ یہ خوبصورت ٹائٹل جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، یہ کہتا ہے میرے بندوں۔ جب یہی ہمیں مل جائے کہ رب ہمیں کہے کہ میرے بندوں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ تھوڑ بندے کو رہ جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس
بات کے اندر اتنا حسن ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کا ولی وہ رب کی عبادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی کی کہ اس میرے بندے سے جا کر کہو کہ میں نے اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ وہ ان کے پاس گئے، کہا بھی کب سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے عرصے سے میں یہاں پر موجود اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سن، اللہ نے تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے سے کہو میں نے اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ وہ بزرگ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہا خیر ہے تجھے، تیری ساری کمائی ضائع ہو گئی، ساری عبادت ضائع ہو گئی ہے اور تو جھوم رہا ہے، تجھے خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یار عبادت میں نے اس لیے قبول کی تھی کہ میں اس کا کچھ عوض طلب کروں۔ میں جس رب کی عبادت کر رہا تھا نا، اس رب نے میری عبادت قبول کی یا نہ کی، اس رب نے مجھے اپنا بندہ تو کہہ دیا ہے نا، بس میرا من پڑ گیا ہے عبادت کا، اس نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا۔ تو اس بات میں اتنا حسن ہے کہ جب لوگ عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو آج کا وہ مبارک دن ہے، تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے کہ تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ یہ ہے رب کا انعام، یعنی تم اگر مجھ سے دنیا مانگو گے میں تمہیں دنیا عطا کر دوں گا، اگر تم مجھ سے آخرت مانگو گے میں تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ آخرت کو طلب کرتا ہے تو رب اس پر راضی ہو جاتا ہے، اپنی شایان شان اللہ اس پر خوش ہوتا ہے اور اس پر نظر رحمت بھی فرماتا ہے، برکت کی نظر اللہ تعالیٰ اس بندے پہ فرماتے ہیں۔ آخرت بھی مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم دنیا مانگو میں دنیا بھی تمہیں دوں گا، آخرت مانگو آخرت بھی تمہیں دوں گا۔ میں یہاں پر ایک بات کروں، ابھی یہ حدیث جاری ہے، دنیا جو ہے یہ اتنی بری نہیں ہے دنیا کا طلب کرنا۔ یقین کرو اگر دنیا کا طلب کرنا اتنا ہی برا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کے غرض سے تو نہ رہتے۔ تجارت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دیگر اصحاب جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، تو پتہ چلا دنیا کا جمع کرنا، دنیا کا طلب کرنا، دنیا کا مال و دولت کو اکٹھا کرنا یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ برا تو اس کا استعمال ہے، اگر یہی سب کچھ ہو لیکن بندہ اس میں اپنے رب کا حق ادا کرتا رہے، مطلب جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اس کے بعد اپنے دیگر دنیاوی معاملات کو بھی شریعت کے دائرے میں پورا کرے، شریعت کی مخالفت نہ کرے، یہ کچھ بھی برا نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ فرمایا تم آج کے دن جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا، دنیا مانگو گے تمہیں دنیا بھی دوں گا، آخرت تم مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں آخرت بھی عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس دن کے حوالے سے اعلان ہوتا ہے کہ بھی تم نے اپنے کام کو پورا کر دیے، تم ایک امتحان، ایک لمبا امتحان، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ رمضان المبارک میں حلال چیزیں انسان پر حرام کر دی گئی ہیں مخصوص وقت میں، یعنی اختتام سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع یہ جو حلال تھا یہ حرام کر دیا گیا تھا، اس سے روک دیا گیا تھا۔ پھر جب بندہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں سے رکتا ہے، رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، اس کے روزے رکھ کر جب وہ عید الفطر کو پہنچ جاتا ہے انعامات کی بارشیں تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں، دیکھو ہمارے ہاں کچھ مشہور راتیں ہیں
جس طرح کہ شب قدر ہے، شب برات ہے، اس طرح مخصوص راتیں ہیں۔ ایک شب فطر بھی ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ، یعنی آج کی جو رات تھی نا سابقہ، جس کو چاند رات بولتے ہیں، یہ لیلۃ الفطر ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 ایسی راتیں ہیں، اگر ان راتوں میں بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ 8، 9، 10 ذی الحج کی یہ 3 راتیں، عید الفطر والی جس کو لیلۃ الفطر، لیلۃ الجائزہ بولا جاتا ہے، جس کو چاند رات کہتے ہیں۔ اور ایک رات جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے، محدثین نے اس کے اندر بحث کی ہے۔ بعض کہتے ہیں بقرعید والی رات، وہ تو 10 ذی الحج کے اندر آ گئی ہے نا، 8، 9، 10۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ پھر اس میں اختلاف کیا کہ اس شب قدر سے مراد یہ نصف شعبان جس کو ہم شب برات بولتے ہیں وہ رات ہے، یا پھر یہ 27ویں شب والی شب قدر ہے۔ بہرحال ہو سکے تو نصف شعبان والی رات میں بھی قیام کیا جائے، لیلۃ القدر والی رات میں بھی قیام کر لیا جائے۔ یہ جو 5 راتیں ہیں، اس میں بندہ جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ انعام عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ انعامات کے بارشیں تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی ہیں۔ اور جب دن ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، آج کا جو مبارک دن ہے یہ تشکر، شکر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی مزید رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم دیگر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، موٹر سائیکلیں وغیرہ اس انداز میں ان کے سلنسر وغیرہ نکال دینا اور ایسے طریقے سے ڈرائیو کرنا کہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہو، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم مصیبت کا باعث بنے۔ یہ دن اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکرانے کا دن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنا جو ہے نافرمانیوں سے بچنا ہے ہم نے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ شیطان قید رہا ہے، جیسے اس کو رہائی ملے، یہ نہ ہو کہ اس کی رہائی جو کے ساتھ لوگوں کو یوں پتہ چلے کہ بڑے شیطان کے خود ہی گلیوں میں آئے ہوئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی گزارا، شریعت کے پیمانے میں اپنے آپ کو ڈھالو، اپنے بچوں کو بھی اسی پیمانے میں ڈھالو۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے دیگر مسلمانوں کا خیال کیا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ رب کی طرف سے اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو معاف فرما دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا جو میرا لحاظ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رب جو فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرا لحاظ کرے میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کا لحاظ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ کی مخلوق سے بغض نہ رکھو، ان سے نفرت نہ کرو۔ یہ اللہ سے لحاظ کرنا۔ میں یہاں پر ایک بات کروں، اللہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے نا، یہ جتنی نعمتیں ہیں سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اچھا ذرا غور کریں اس بات کے اندر، ذرا آپ نے ٹھہر کر یہاں پر اس بات میں توجہ کرنا ہے۔ ہر چیز ہمیں رب عطا کر رہا ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی آ کر اسی رب کے نام پر سوال کرے تو کیا اس کو دھتکار دینا چاہیے؟ جو رب اتنا دے رہا ہے، آج کا مبارک دن ہے، اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دینا چاہیے۔ انکار والی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جس کو رب نے دیا ہے، وگرنہ مخصوص آج والے دن میں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور مسلمانوں کے درمیان پیار، محبت، اخوت والا ایک عنصر جو ہے صرف آج والے دن ہی نہیں بلکہ مستقل طور پر یہ رہنا چاہیے۔
یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کی ہر سنت میں امت کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ بھی نماز عید پڑھنے کے لیے آؤ تو ایک راستے سے، اور جب واپس جاؤ تو دوسرے راستے سے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے نا، اس سنت میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اچھا، جو مخصوص ٹائم دیا گیا تو وہ ہو گیا، میں یہ ایک روایت مکمل کر دوں، کچھ ساتھ مزید آگے پر نماز عید پڑھتے ہیں۔ بس یہی میں اپنا جو ہے وہ پوری کر دوں سنت کہ ایک راستے سے آنا اور پھر دوسرے راستے سے جانا۔ اس میں حکمت کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ تشریف لاتے تھے نماز عید پڑھانے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہوتی ہیں۔ اور جب عید پڑھانے کے بعد واپس گھر تشریف لے جاتے ہیں دوسرے راستے سے، تب بھی یہی تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بھی ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنے گی۔ یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا بساؤ کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں نا، عام کتابوں میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے۔ علماء سے ان چیزوں کی تصحیح کرنی چاہیے، ایویں ہی عام کی کتب کے ترجمے کر نہیں دینے چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اکبر کا معنی ہے اللہ کی بریائی میں بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس میں تصدیق والا معنی کرے، مطلب یہ کہ مخلوق بھی کبریائی میں بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کچھ زیادہ بڑا ہے۔ یہ تو انتہائی غلط ترجمہ ہے۔ بلکہ علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف کے اندر علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اکبر بمعنی کبیر کے ہے، یعنی یہ تفضیل والے معنی سے خالی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اکبر کا معنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے مقابلہ کس کا ہے بھائی؟ مخلوق رب کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو کہا جب دوسرے راستے سے وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ زمین جو ہے وہ اس کے لیے گواہ بن جائے گی، وہ جن جن ذرات سے زمین کے ٹکڑوں سے گزرے گا۔ ایک نمبر 2، وہ جس راستے سے آیا، جتنے مسلمان ملے عید مبارک السلام علیکم، مثال کے طور پر 10-15 لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی، ان کو سلام کہا، عید مبارک کہا، اس کا ثواب مل گیا۔ اب عید پڑھنے کے بعد جب دوسرے راستے سے جائے گا 15-20 اور لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی جو نئے لوگ ہوں گے، ان کو سلام کہے گا، عید مبارک کہے گا، اس کا بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا اس کو حکمت اس میں یہ ہے راستہ چینج کرنے میں، ایک راستے سے آئے گا، کچھ اس کو حاجت مند لوگ، فقیر لوگ، ضرورت مند لوگ ملیں، اگر وہ ان کی ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق پوری کر دیتا ہے، پھر راستہ چینج کر کر جائے، کچھ اور ضرورت مند لوگ اس کو مل جائیں۔ بسا اوقات ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ دراز نہیں کرتے کسی کی طرف، لیکن ان کی حالتوں کو دیکھ کر انسان خود ہی جج کر لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، اور عیدی کے نام پر ان کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ بہت ساری نیکیاں اور لوگوں کی مدد کرنے کا اس کے پاس ایک ذریعہ بن جاتا ہے جو راستہ چینج کرنے میں بھی۔ نہیں جی، ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے، نماز عید الفطر کا آپ طریقہ سماعت فرمانے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بالکل عام نمازوں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، وہی سارا طریقہ اس کے اندر، لیکن اس میں کچھ فرق ہے۔ چونکہ آج کا دن تکبیرات ہے تو نماز کے اندر بھی 6 زائد تکبیرات رکھی گئی ہیں، 6 تکبیریں جو زائد اس کے اندر ہے۔ وہ 6 زائد تکبیریں جو ہیں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہوں گی اور دوسری رکعت میں یہی 6 زائد تکبیریں جو ہیں قرات کے بعد ہوں گی۔ اب میں نماز عید الفطر کا طریقہ تھوڑا سا تفصیل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نماز عید الفطر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، مسجد میں جمع ہو گئے ہیں، یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، گھر میں اٹھے ہو، تیار ہو کر آپ یہاں پر پہنچ گئے ہو،
نیت آپ کی ہو گئی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب نماز شروع ہوگی ثنا پہلے پڑھی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد زائد 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ تمام نمازوں میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد قرات کرے گا امام، مقتدی سارے خاموشی سے سنیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی کوئی سورت، پھر رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، ایک رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، 1 ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، 2، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیریں مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ باقی ساری نماز اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہی نماز عید الفطر کا ایک طریقہ ہے۔ نماز عید الفطر میں آپ کو پتہ کہ عام نمازوں کی بنسبت اجتماع یہ زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے دعا عبادات کا مغز ہوتی ہے، عبادت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پھر مغز ہے تو اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں 40 افراد جمع ہو جائے نا، حدیث کا مفہوم ہے 40 افراد، اور وہ مل کر دعا مانگے تو ان میں کوئی ایک ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے ان 40 افراد میں جہاں بھی جمع ہو جائے، اس بندے کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے دعا بڑی دلچسپی کے ساتھ مانگنی ہے، دعا ایسے نہ ہو کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ دائیں بائیں بھٹکے، بلکہ دل مدینے کی طرف رہے، اللہ کی طرف توجہ کر کے مانگنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی جھولیوں کو خالی نہیں رکھے گا، جیسے کہ میں نے احادیث کو ذکر کیا ہے۔ اب چونکہ نماز عید الفطر کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ بس یہ اپنا خوددار آ رہا ہے، اس کے بعد میں سفر درست کرواتا ہوں، اس کے بعد نماز ہوگی۔ تکبیر پڑھ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ